ویلکم بیک۔ وقت سے قبل ہم ملک کو درپیش ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، اور جہاں ملک کو ایک جانب ڈیجیٹل دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے، مگر دوسری جانب سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کے راستے بند ہو رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کے فیصلے کو شہباز حکومت نے مسترد کر دیا ہے، اور فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن یعنی 27 جولائی 5 دن میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن حکومت اور الیکشن کمیشن عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد سے بظاہر انکاری نظر آتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیاسی عدم استحکام کی کوشش قرار دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کرنے میں کسی نے رخ نہ ڈالنے کی کوشش کی تو آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ملک میں سیاسی تقسیم کی اور اس وقت جو ایک ٹینشن کی صورتحال ہے اس کی کیا لیول ہے، وہ ٹیمپریچر کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں آج پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں گرفتار ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اپنی گرفتاری سے قبل جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ عمران خان کی اس گفتگو سے کچھ دیر پہلے آج اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں اس کے قائم ہوئے ڈیجیٹل میڈیا سیل پر وفاقی اداروں نے چھاپا مارا، اور الزام لگایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا ملک دشمن ایجنسیز کے ساتھ مل کر یہیں سے کرایا جاتا تھا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری طاہر رؤوف حسن کو ان کی نگرانی میں اس ڈیجیٹل میڈیا سیل کو چلایا جاتا تھا، اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پورے موضوع پر پاکستان میں سیاسی کشیدگی، ڈیجیٹل ٹیررزم کا خطرہ، اس کا سیاسی تجزیہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، کئی کتابوں کے مصنف جناب سہیل بڑائچ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل بڑائچ صاحب۔ آج ہم نے دیکھا کہ بڑی وسیع پریس کانفرنس کی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ملک میں جو ڈیجیٹل اسفیئر کے اندر بہت ہی منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پہ اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کو انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی بھی بتایا، اور اوبویسلی ایک بہت بڑا سیریس معاملہ ہے۔ بہت ہی اس وقت قوم کے لیے ایک بڑی یہ اس وقت ہوا ہے بڑی ایک ہیجان خیز کیفیت ہے، کیونکہ ایک جانب تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یقیناً قومی سلامتی کے حوالے سے، جس کو ہائی لائٹ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، مگر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بڑا شدید ہم ایک ماحول دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو اس وقت جو حکومتی لوگ ہیں، خاص طور پہ نون لیگ جو ہے۔ آپ نے حالیہ مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹس دیکھے سپریم کورٹ کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے، اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پھر فل کورٹ کا فیصلہ آیا میجورٹی کا 8-5 کا مخصوص نشستوں پہ، جسے حکومت نے بالکل مسترد کر دیا، اور 12 جولائی کے اس فیصلے پہ جس کے لیے 15 دن کا وقت تھا، وہ آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو ایک مجموعی طور پہ بنو کا ایک الگ واقعہ ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں ایک بہت ہی شدید اور بہت ہی تشویشناک ہیجان کی فضا ہے وڑائی صاحب۔ جی بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو میجر فیصلہ ساز ہیں، جو اہم کردار ہیں، وہ سارے بند گلی میں جاتے جا رہے ہیں، اور جب تک کوئی لچک نہیں کسی سائیڈ سے نظر آئے گی تو اس وقت تک ظاہر ہے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ مفاہمت کے لیے تو لچک دکھانی پڑتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں، نہ وہ 9 مئی کی معافی مانگتے ہیں، نہ وہ مقتدرہ کے خلاف اپنی جو ان کا جو نیریٹو ہے اس کو ختم کرنے کو تیار ہیں، اور ظاہر ہے جب تک وہ یہ نہیں کرتے کس طرح سے مفاہمت ہو سکتی ہے۔ اب دوسرے کردار ہیں میاں نواز شریف صاحب، جو بڑے کردار ہیں، جن کی حکومت ہے، وہ بھی اس معاملے میں کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بھی مقتدرہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں نے کچھ لچک دکھائی تو کل عمران خان آ گئے دوبارہ تو وہ مجھے پھر جیل میں بھیج دیں گے، اور نون کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب تیسری طرف مقتدرہ ہے، اگر وہ 9 مئی کا واقعہ بھول جاتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والے جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی فرض کریں بھول جاتی ہے، تو وہ اپنے رینک اینڈ فائل کو کس طرح مطمئن کرے۔ اگر تو کوئی جنرل ضیاء الحق یا جنرل باجوہ ہوتا، جو کہ سیاسی جنرل تھے بیسیکلی، تو شاید وہ یہ بھی رعایت دے دیتے تحریک انصاف کو، لیکن اس وقت کی جو موجودہ قیادت ہے، چونکہ اس میں سیاسی رنگ کم ہے اور اس میں سپاہیانہ رنگ زیادہ ہے، اس لیے وہ 9 مئی کو واقعے کو بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے۔
دیکھیں اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، سیاست دانوں سے بھی ہو جاتی ہیں، عوام سے بھی ہو جاتی ہیں، فوج سے بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جنرل آصف نواز کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ فوج نے ایک بندے کو غلط جو تھا اس کو سزا دی تو انہوں نے اس کو میجر کو پھانسی کی سزا دے دی تھی، تو اپنا مداوع کر لیا تھا. عمران خان بھی 9 مئی کی معافی مانگتے اور معاملات کو ٹھیک کر لیتے. تو یہ تو بات تو یہ ہے کہ آگے کیسے ملک کو چلانا ہے. کیا اسی طرح صد بند گلی میں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے اور ملک کے حالات خراب ہوتے رہیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کوئی مستحسن بات نہیں ہے. تو اب اس میں آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل ہے، اور وہ ایک حل یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگ لیں؟ آپ کے خیال میں یہ صرف ایک مسئلے کا حل ہے اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آغاز ہے نا. دیکھیں ہمیشہ سی بی ایمز ہوتے ہیں. مثلا اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ عندیہ دیں تو چونکہ ان کی پارٹی جیتی ہے، الیکشن میں حصہ لیا ہے اس نے، تو پھر ان کو جیل سے بھی نکالنا چاہیے اور ان کو چاہے نظر بند کر دیں، پھر ان کے ساتھ سی بی ایمز کریں. تو یہ سارے سٹیپس ہیں. لیکن ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ، ہر بندہ ضد پہ اڑا ہوا ہے اور کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرا موقف بھی صحیح ہے، آپ کا موقف بھی صحیح ہے، تیسرے بندے کا بھی موقف صحیح ہے، تو پھر صلح کیسے ہوگی؟ تو بھائی ایک تھوڑا اپنی لچک دکھائیں، ایک ایک سٹیپ پیچھے جائیں گے تو پھر ہی جا کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے نا.